مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس دنیا کے اوپر بڑے بڑے لوگ آئے، کسی نے حکومت کی، کسی کا تاج و تخت تھا، کوئی اپنے ظلم کی وجہ سے پہچانا گیا، کسی نے لوگوں کا مال لوٹ کے اپنی پہچان بنائی۔ الغرض ہر شخص اپنا کوئی نہ کوئی تعارف رکھتا ہے، لیکن وہ مٹ گئے، ان کا نام مٹ گیا، ان کے تخت ویران ہو گئے، قبروں کے کتبے کے ٹوٹ گئے۔ جہاں پہ ہر شخص اپنا تعارف رکھتا ہے، وہاں پہ ایک شخصیت دنیا نے یہ بھی دیکھی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا یار غار میں بھی تھا اور مزار میں نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ یہ ہے، اور باقی جو لوگ آئے ان کا تذکرہ ختم ہو گیا، لوگ بھول گئے، کسی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن صدیق اکبر کی شان اور عظمت اور رفعت اور بلندی پہ قربان جائیں کہ باقیوں کے قبروں کے کتبے بھی ٹوٹ گئے، لیکن صدیق اکبر نے وہ جانی لگائی، وہ پیار کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب صدیق اکبر کا نام فقط 1400 سال پہلے نہیں، آج بھی جناب صدیق اکبر کا نام زندہ ہے، قیامت کی صبح تک جناب صدیق اکبر کا جھنڈا بلند ہے۔ ان کے نام، ان کی عزت کا جھنڈا قیامت کی صبح تک بلند رہے گا۔ یہ وہ عظیم شخصیت، اور یاد رکھیے گا دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی تعارف رکھتے ہیں، لیکن جس کا تعارف دین والا ہوتا ہے، جس کا تعارف جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوستی والا ہوتا ہے، پھر اس کا نام مٹتا نہیں، پھر اس کی شخصیت ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے کردار کی چمک فقط ایک محلے تک نہیں رہتی، پھر وہ ابھرتا ہے، صرف ایک محلے میں نہیں بلکہ اس کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، اور صرف اس کے دور کے اندر نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دوست بھی ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستان عزیز، جب بھی ہم کسی کی شخصیت کا تعارف پیش کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کے تعارف کے لیے اس کے نسب کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے اندر پائی جانے والی مزاجی کیفیات اور خصوصیات کا اندازہ آپ اس کے نسب کی وجہ سے لگا سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کسی شخصیت کے ذاتی اور اندرونی قوائف کو جاننے کے لیے اس کا نسب ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو آپ نے جاننا ہو، کسی کا اندر چیک کرنا ہو، آپ اس کے نسب کو دیکھیں۔ جو نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اس کا کردار اور اخلاق بھی اعلیٰ ہو۔ جب آپ کسی کے نسب کا ذکر کرتے ہیں تو سامعین کے ذہن میں فوراً اس شخصیت کے اخلاق اور اطوار سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کا نسب اعلیٰ ہے اس کے اخلاق و اطوار کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ آج بھی عرب ممالک کے اندر اگر آپ نے کسی شخصیت کا تعارف پیش کرنا ہو تو اس کے نسب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی مصنف کتاب لکھے اور اس کتاب میں اپنا نسب بیان نہ کرے تو عرب کے لوگ آج بھی اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نسب اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب کتنا اعلیٰ ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ الموجب کبیر کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ بن کعب تک 6 واسطوں سے پہنچتے ہیں، اور مرہ بن کعب تک نبی کریم علیہ السلام کا بھی 6 واسطوں سے جناب مرہ بن کعب تک پہنچتے ہیں۔ تو اس نسب کی وجہ سے جناب صدیق اکبر اور نبی کریم علیہ السلام 7ویں پشت پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نسب ہے جناب صدیق اکبر کا، اور وہ متصل ہے سرکار علیہ السلام کے ساتھ کیسی یاری تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے حضور علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ سرکار علیہ السلام کے ساتھ یہ 6 واسطوں سے جو ہے
وہ نسب کا رشتہ رکھتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور ترہ امتیاز، آپ کے قبیلے کا وصف بھی اعلیٰ تھا۔ عرب کے اندر آج بھی رواج ہے اور اس وقت بھی تھا کہ ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تھی۔ کوئی قبیلے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حجاج کو پانی پلاتے تھے، کسی قبیلے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کعبہ معظمہ کے جتنے انتظامی امور تھے ان کو دیکھتے تھے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خوبصورت قبیلہ تھا اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ دیت وصول کرتے تھے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی ایک اور امتیازی شان یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ دیگر قبائل کی طرح جرت، بہادری، شجاعت، سخاوت، مربت، ہمدردی، بہادری اور جفا کشی والا قبیلہ تھا۔ اور دیگر اگر کسی قبیلے کے ساتھ کوئی عہد ہو جاتا تو اس عہد کو نبھایا کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ بھی اتنی شان والا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ اب ان تینوں قولوں کے اندر تضاد نہیں ہے۔ ترتیب کلام کیا ہوا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر اس کے بعد عتیق آپ کا لقب تھا، نام نہیں تھا، لیکن یہ عتیق لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کا نام سمجھنے لگے، اتنی اس کو اہمیت حاصل ہوئی۔ عرب کے لوگ آج بھی کنیت رکھتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو آپ کا نام ابو بکر رکھتے ہیں۔ آپ کا نام اصل میں ابو بکر تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر نہیں تھا، یہ آپ کی کنیت، لیکن آپ کی کنیت نے بھی اتنی شہرت پائی کہ لوگ اس کو بھی آپ کا نام سمجھنے لگے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت کے بارے میں کیا خوبصورت ارشاد گرامی ہے، سیرت حلبیہ کے اندر ہے، اور بڑا خوبصورت فرمان۔ یہ یاد رکھیے گا آپ سارے احباب یہاں جو تشریف فرما ہے، میں ابتداً ایک بات عرض کر دوں، کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کے نسب سے ہوتا ہے، اور کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کے کردار اور اخلاق سے ہوتا ہے کہ اس کا کردار اور اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد تو ان کا اخلاق اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا، لیکن اسلام لانے سے قبل بھی جناب صدیق اکبر کو لوگ سچا بھی مانتے تھے، بات کو فقیہت بھی دیتے تھے اور سنا بھی جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام لانے سے قبل بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی۔ اسی لیے حکم ہوا، اللہ اکبر، آپ کی کنیت کے بارے میں سیرت حلبیہ کے اندر ہے کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، تو فرمایا کنی ابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اخلاق اور اطوار کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھے، فرمایا اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کا یہ نام، اور پھر اس کے بعد آپ کے 2 لقب اور ہیں، 2 القاب جو زیادہ مشہور ہے جناب صدیق اکبر پہ۔ وہ پہلا لقب آپ کا عتیق ہے، دوسرا صدیق۔ اچھا، آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس کے اندر بڑی خوبصورت بات، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، المعجم الاوسط کے اندر روایت موجود ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں میں ایک دن نا اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی موجود تھے، صحن کے اندر بیٹھے تھے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرمانے لگی میرے اور صحابہ کرام کے درمیان ایک چارپائی کھڑی تھی، یعنی پردہ حائل تھا۔ کہتے حضور تشریف فرماتے اتنی دیر میں میرے والد گرامی جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے، تو کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے کریم محبوب فرمانے لگے من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، فرمایا لوگوں جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو، جہنم سے آزاد شخص کو، فرمایا وہ میرے ابو بکر کی زیارت میں آ گئے۔ جہنم سے آزاد شخص جس کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے، فرمایا وہ میرے ابو بکر کی زیارت کیا کرے۔ اور اسی طریقے کی ایک اور روایت صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ کریم محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے تشریف فرماتے، تو کوئی بات ہوئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ تم ابو بکر کو عام بندہ سمجھتے ہو؟ میں ابو بکر کی شان تمہیں پتا ہے کیا؟ فرمایا انت عتیق من النار، فرمایا ابو بکر وہ شخص ہے جس کو اللہ کریم نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا لقب ہے عتیق، اس کے بارے میں آپ نے چند باتیں سماعت کی ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب عتیق کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، فرمایا لوگوں ابو بکر وہ شخصیت ہے جو آسمانوں میں بھی عتیق ہے، زمینوں میں بھی عتیق ہے۔ تو یہ شان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب ہے صدیق، اور اس کی بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کے القابات میں سے بڑا خوبصورت لقب ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان کو واضح کرتا ہے۔